ہماری پنجاب اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحبہ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزراء اگر چھٹی پر بھی ہوں گے ان کو تنخواہیں پوری ملے گی۔ تو ان کے لیے بھی ایسے قوانین مزدور کرے کہ جس دن میرا مزدور بھائی کسی بھی ناگزیر وجہ سے اگر وہ کام پہ نہیں جا سکتا، اس دن اس کے گھر جو دیاری ہوگی یا اس دن جو اس کے گھر کا ایکسپینڈیچر ہوگا وہ پنجاب حکومت ریاست میٹ کرے گی۔ پی ٹی آئی نے جو الیکٹڈ ان کے ممبر ہیں، انہوں نے عام آدمی کو خان کے نام پہ بیوقوف بنایا۔ انہوں نے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، بہترین زندگی کے نام پہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، بیوقوف نہیں بنایا، انہوں نے خان کے نام پہ بیوقوف بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مختلف خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو فیکٹ چیک کی ہے، ایک ٹویٹ بھی جو بے نظیر شاہ صاحبہ ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری پنجاب اسمبلی نے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ 2 دن پہلے پیٹرول 5 روپے 36 پیسے اور ڈیزل 11 روپے 37 پیسے مہنگا ہوا ہے، ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحبہ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزراء اگر چھٹی پر بھی ہوں گے ان کو تنخواہیں پوری ملے گی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں مختلف قوانین پاس ہوئے ہیں جو ممبران قومی اسمبلی ہوں، صوبائی اسمبلی ہوں، جس میں ان کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہے؟ پیٹرول، بجلی، گیس اور دیگر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ کیسے میٹ کرتا ہے؟ اگر عام آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے قوانین بناتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلیم کرتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں، آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے، پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، لیکن کیا عام آدمی کو فائنینشلی اتنا سٹیبلائز کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے لیے ایسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں کہ عام آدمی اگر چھٹی کرے، عام آدمی کی بیٹی کی شادی ہو، وہ بیمار ہو جائے، وہ دیاری دار ہو، وہ مزدور ایک دن کام نہ کرے نا؟ صرف میرا سوال یہ ہے، کیا اس کے گھر کا اس دن چولہا جلتا ہے؟ میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، ایک چھوٹا دکاندار، ایک ریہڑی بان، ایک محنت کش، ایک دن چھٹی بیماری کی وجہ سے، موت کی وجہ سے، گھر میں طوفان آ جائے، پانی کا مسئلہ جو اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو فلڈنگ ہے نا، اربن فلڈنگ، یہ ایک نارمل فینومینا بن جائے گا۔ ہمیں اب اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ کا ایک امپیکٹ ہے جس میں پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جو کاربن ایمیشن میں تو اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ہمارے ہاں کون سی انڈسٹری ہے؟ انڈسٹری جو تھی وہ ویسے اس کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، اور انویسٹمنٹ کتنی آ رہی وہ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ان بدقسمت ممالک میں سے ایک ملک ہے جو گلوبل وارمنگ کا جس پہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے، لیکن گلوبل وارمنگ کی کوز میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ تو میں یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں سیلاب آ جاتے ہیں، اموات ہو جاتی ہے، کیا ان کے لیے ایسے قوانین منظور کیے ہیں؟ پنجاب کی آپ اپنے آپ کو ماں کہتی ہیں، اچھی بات ہے، آپ ماں ہیں، آپ پنجاب کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسے قوانین مزدور کرے کہ جس دن میرا مزدور بھائی، جس دن میرا ریہڑی بان والا، جس دن میرا عام پاکستانی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ناگزیر وجہ سے اگر وہ کام پہ نہیں جا سکتا، اس دن اس کے گھر جو دیاری ہوگی یا اس دن جو اس کے گھر کا ایکسپینڈیچر ہوگا یا اس ماہ کا، ان ہفتوں کا، ان چھٹیوں کا، وہ پنجاب حکومت ریاست میٹ کرے گی۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ اس وقت ہے اربن فلڈنگ کی۔ پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت پنجاب بالخصوص، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی اربن فلڈنگ جو ہے وہ ایک نارمل فینومینا بنتی جا رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کا فیکٹر ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ اور آج پنڈی جو ہے ہمارا ایک اہم ترین شہر ہے، کیپٹل کے ساتھ منسلک ہے، اسلام آباد پنڈی جڑواں شہر ہے، وہ آج دریاؤں کا اور ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، چاہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ہو، چاہے چکری روڈ ہو، چاہے چکلالہ سکیم 3 ہو، چاہے عام شہروں پنڈی میں مری روڈ ہو، چاندنی چونک ہو، ٹھیک ہے، ڈوڈک کا علاقہ ہو اور کینٹ کا ایریا ہو، جتنے بھی پنڈی میں علاقے ہیں اگر آپ وہاں وزٹ کریں، وہ سیلاب اور ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ نیو یارک میں بھی سیلاب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں اربن فلڈنگ آ جاتی ہے، ہم ان کے اس نیریٹیو کو یا اس اوپینین کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں یہ جو فلڈنگ ہے، اربن فلڈنگ ہے، یہ ایک نارمل فینومینا بننے جا رہا ہے، اور اس میں 63 کے قریب جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ بلکہ آج چکری روڈ پر میں یہ بھی اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ مقصد یہ ہو کہ آپ وہ خبر چلائیں جو اچھی ہو۔
کچھ خاندان جو تھے وہ سیلاب میں پھنس گئے تھے, اپنی چھتوں پہ کھڑے تھے, ہماری پاک فوج نے وہاں پر ہیلی کاپٹر بھیجے اور ان کی زندگیاں بچائی. وی مسٹ اپریشیٹ اٹ. ریاست کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے. لیکن جو یہاں میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اربنائزیشن جتنی ہوئی ہے اور ڈیفورسٹیشن جتنی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ بھی انفارچونیٹلی گلوبل وارمنگ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اب ہم نے جو سوسائٹیز بنائی, ہم نے جو کٹنگ کی, ہم نے جو شہر بنائے, ہم نے جو محلے بنائے, جو آباد کاریاں کی, اس کا تو چلو اب وہ درست ہوئی یا غلط طریقے سے ہوئی, اب ہمیں اس سے آگے موو کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس اربن فلڈنگ کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا ہوں, یہ ریوٹرز کی بھی خبر ہے اور 2025 کی خبر ہے, کوئی پرانی خبر نہیں ہے, کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو گزشتہ 10 سالوں میں $20 ارب دینے ہیں. کتنے؟ $20 ارب. کیوں دینے ہیں؟ کیا یہ ماضی کے قرضے اتارنے کے لیے دینے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو دینے ہیں؟ کیا سبسڈی کے لیے دینے ہیں؟ جس طرح IMF سے ہم قرضے لیتے ہیں, جو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یا ہم اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر پاتے. ناٹ ایٹ آل. یہ جو کلین انرجی ہے, جو کلائمیٹ چینج ہے, اس کے لیے, یہی جو موسمیاتی تبدیلی ہے, اس کے لیے ہمیں قرضے ملنے جا رہے ہیں. اب اللہ کرے ورلڈ بینک ہمیں قرضے دے, اور میں حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ گورنمنٹ میں ہیں, اگلے 10 سالوں میں بھی آپ نے رہنا ہے, نہیں رہنا, کون سی گورنمنٹ اگلے الیکشن میں آتی ہے, تو اگر آپ کو یہ پیسے آپ کے ادوار میں جتنے بھی گورنمنٹ کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے آتے ہیں, تو آپ اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ میکانزم ڈیولپ کریں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے شہر جو ہے اربن فلڈنگ کا شکار ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے ہیں, گلیشیئر جو پگھل رہے ہیں, ہم ایک ایسا پاکستان میں ایک ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, سڑکیں بن رہی ہے, میٹرو بن رہی ہے, اورنج ٹرین بن رہی ہے, لیکن اب ہمیں ضرورت ہے شہروں میں اور ایسی خاص جگہوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز ڈیولپ کرنے کی, جو ہمارا اتنا پانی بھی ضائع ہوتا ہے, جس سے اربن فلڈنگ بھی ہوتی ہے, جس سے ڈیم بھی جو کچے پکے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. نالا لئی آج کہہ رہے ہیں جی وہاں سائرن بج رہے ہیں. تو ہمیں اب وہ جو پیسہ آئے گا, ہمیں اس کے لیے ایک ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہی شہروں میں, ہم اپنے ہی ملک میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں, نہریں بنائیں, ندیاں بنائیں, اور مزید جو ڈیمز کمزور ہیں ان کو بہتر کریں. یعنی ایک ایسی پلاننگ آپ ترتیب دے دیں کہ آنے والی جو حکومتیں ہوں ان کو یہ گنجائش ہی نہ ملے کہ وہ پیسہ کہیں مس یوز ہو جائے, کہیں کرپشن کی نظر ہو جائے. میری یہ ریکویسٹ ہے, ورنہ آج جو پنجاب کی حالت ہے, جو KP کی حالت ہے, وہ سب کے سامنے ہے. اور ہمارے جو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہے ملک احمد بچر, انہوں نے یہ بات کہی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی محترمہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن وہ شعیب کو واضح دے رہی ہیں, وہ ذیشان کو واضح دے رہی ہیں. اپوزیشن یوزلی کرٹیسائز کرتی ہے, لیکن اصل جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ اب پنجاب حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, KP کی حکومت ہو, سندھ کی حکومت ہو, بلوچستان کی حکومت ہو, اس سے مینٹلی طور پہ یہ پریپیئر کر اپنے آپ کو کر لینا چاہیے اور پالیسی بنا لینی چاہیے جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو, کہ حضور والا مستقبل میں آپ نے اب جو فنڈنگ ورلڈ بینک سے آئے گی اس کو اربن فلڈنگ سے سیو کرنے کے لیے بنانا ہے. اچھا, اگلی خبر جو ہے وہ ہے خان صاحب کی زوجہ بشرا مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کی, جو خاور مانیکا کے بھی بیٹے ہیں, انہوں نے اپنے ملازم پر گولی چلا دی. گولی چلانے کی کیا وجہ ہے؟ جو ڈان نیوز نے رپورٹ کی ہے کہ جی وہ جو ملازم علی بہادر ہے وہ کسی کام کو کرنے میں سستی کا شکار ہو گیا اور اس پر گولی چلا دی, اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹلائز بھی نہیں کر رہے تھے. تو جو DPO پاک پتن ہیں جوید چدر, ان کے نوٹس میں خبر آئی, وہ وہاں گئے, انہوں نے موسیٰ مانیکا کو گرفتار کیا اور ان پر اقدام قتل کا پرچہ بھی درج کروا دیا, اور جو علی بہادر ملازم ہے اس کو انہوں نے ہاسپٹل جو ہے ایڈمٹ کروا دیا. اچھا, اس میں ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے, یا ایک ایسا پہلو ہے جو آئی اوپننگ ہے, وہ یہ ہے کہ موسیٰ مانیکا جو ہے وہ خاور مانیکا کا بیٹا ہے, لیکن وہ بشرا بیگم کا بھی بیٹا ہے. چونکہ بشرا بیگم اس وقت خان صاحب کی زوجہ ہیں, تو آج پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے باپ کے نام کی بجائے ماں کے نام کے ساتھ موسیٰ مانیکا کو جوڑا کہ بشرا بیگم کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹریننگ کی بھی کمی ہے. یقیناً یہاں میں بشرا بیگم کو تو مورد الزام نہیں ٹھہراتا کہ ان کا قصور ہے, لیکن والدین اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں تو یقین کریں اولاد ایسی حرکت نہیں کرتی. لیکن بعض اوقات والدین تربیت بھی اچھی کرتے ہیں, یہ دوسرا پہلو بھی ہے, لیکن اولاد جو ہے وہ ذہنی طور پہ
وہ ہٹلر ہوتی ہے, وہ برداشت ہی نہیں کرتی. ایک وڈیرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, 4 پیسے پاس ہوتے ہیں کہ ملازم نے کام نہیں کیا اس پہ فائر مار دیا یار. اور لیکن میں آج آپ کو اس کا انجام بتا رہا ہوں, اس سٹوری کا انجام یہ ہوگا کہ ملازم معاف کر دے گا. خالی یہ نہیں ہے, کسی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی وڈیرا ہو, کوئی بھی پاورفل آدمی ہو, ملازم کے ساتھ, کسی مارے آدمی کے ساتھ پاکستان میں زیادتی ہو جائے نا, یا وہ کوئی اینکی پینکی کر دے, تو بھائی جان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ معافی نامہ ہوتا ہے, صلح ہو جاتی ہے. اقدام قتل ہو گیا ہے, لیکن اب یہ نہ ہو کہ کوئی مزید پریشر ہے تو ملازم بھی نہ معاف کرے. ادروائز ملازم معاف کر دیتے ہوتے ہیں, یا ہمارا آدمی معاف کر دیتا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ ہے فیصل چودھری صاحب. وہ تو تیار ہو گئے جی میرا نام بدل دو اگر موجودہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لے آئے. وہ یہاں تک تیار ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لیڈرشپ کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ خان صاحب کو باہر نہیں لا سکتی, اگر یہ باہر لے آئے تو میرا نام تبدیل کر دیں. فیصل چودھری ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے پلے اس وقت اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. جو متحرک لیڈرشپ ہے, جو بندہ جیل میں ہے نا, جس کو قیدی نمبر 804 کہتے ہیں, وہی پی ٹی آئی ہے. وہ اندر ہے وہ پی ٹی آئی ہے, وہ باہر ہے وہ پی ٹی آئی ہے, یا اس کو حقیقی پی ٹی آئی ہم کہہ دیتے ہیں. بلکہ میں لفظ حقیقی پی ٹی آئی وہ ہے جو یہ باہر آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے نا, یہ تو چوچوں کا مربع ہے. یہ اپنے مفادات کی, اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. خان کے نام پہ آئے تھے اور اب خان کے نام سے گھبراتے ہیں, خان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں, اور خان کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو رہے. بس گیدر بکتی ہیں, بس اب ڈائلاگ شائلاگ مان لیتے ہیں اور بیک گراؤنڈ پہ گانے چلا دیتے ہیں, ہم نہ باز آئیں گے محبت سے. ان کو مہنگائی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, پیٹرول بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے. کبھی اپوزیشن آپ نے اتنی سست دیکھی ہے, صرف ایک بیان دینے سے بات ختم ہو گئی. یہ موقع تھا ان کے پاس کہ عوام کو یہ کیش کروا سکتے تھے, یا عوام کو یقین دلاتے. نہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ, جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے 250-300 بندہ ہے, یہ چلے سب چھوڑ دیں, یہ کبھی 250-300 بندہ نہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کسانوں کے ساتھ کھڑے. پی ٹی آئی کا اس وقت الیکٹڈ ممبر, آپ سینٹ کا لے لیں, وہ تو نومینیٹڈ ہوتے ہیں, یا قومی اسمبلی کا لے لیں, ٹھیک ہے, پھر مختلف اسمبلیوں کا لے لیں, جو صوبائی اسمبلی ہے 250-300 ہے نا. میں کہتا ہوں یہ نہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے, یہ نہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے, ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, نچلے لیول کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, اور یہ ڈیالہ جیل کے باہر ہی بیٹھ جاتے. ان کے اندر کے اتنی اخلاقی جرات ہے, جس کے نام سے ان کو ووٹ ملا یہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو فیصل چودھری کی بات تو درست لگتی ہے. اگر یہ جیل میں جانے سے ڈرتے ہیں تو صاحب بتا دے بھائی ہم اس قابل ہی نہیں تھے, ہم نے منسٹری شپ انجوائے کرنی تھی, ہم نے ایم این اے بننا تھا, ہمیں آپ نے بنا دیا. خان جانے, ادارے جانے, خان معافی مانگے باہر آ جائے. یقین کریں ان کے بس میں ہو یہ کہہ دیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ان کو نہ آپ سے کچھ غرض ہے, نہ جس کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے ان کو اس سے کچھ غرض ہے. اور یہی خان کے پاس ٹیم ہے. یہ میری اور آپ کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حکومت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے وہ تو بجلی, پیٹرول, گیس, وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا. تو یہ کون سا ہمارے سگے ہیں؟ تو یہ بھائی جان پاکستانی سیاست ہے, پاور پالیٹکس اسے کہتے ہیں. ٹو میک پیپل فول ان دی نیم آف ویلفیئر, ان دی نیم آف ڈیموکریسی, ان دی نیم آف بیٹرمنٹ. لیکن پی ٹی آئی نے جو الیکٹڈ ان کے ممبر ہیں, انہوں نے عام آدمی کو خان کے نام پہ بیوقوف بنایا. انہوں نے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ, بہترین زندگی کے نام پہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, بیوقوف نہیں بنایا. انہوں نے خان کے نام پہ بیوقوف بنایا. اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی عوام نے یا عوام کے طبقے نے, اچھے خاصے طبقے نے, ایک ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جن کو ان سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے اس لیے کہ خان کو باہر لائیں. انہوں نے خان کو کیا باہر لانا ہے. اس کے متعلق فیصل چودھری نے کہہ دیا یہ اگر باہر لائے تو فیصل چودھری کا نام کچھ اور رکھ دینا. بس یہی آج کے پروگرام کا میرا تھا تھیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.